ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اب ایک واقعہ ہے آگے 17 سے 27 میں باغ والوں کی داستان بطور عبرت۔ اصل میں یہ ناشکری اور اس کی سزا کا واقعہ ہے۔ آیت 17 سے 33، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے انہیں اس طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب کہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا۔ نوٹ کیجئے گا۔ پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو رہے تھے، پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی چل پڑو۔ پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے، اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے۔ جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، یعنی باغ تو بالکل بدل چکا تھا، وہ پہچان ہی نہ پائے کہ ہم اپنی ہی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ کیا عجب کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے۔ ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں، یوں ہی عذاب آتا ہے اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ دنیا کے باغ سے آخرت کا باغ یاد دلا دیا۔ وہ لوگ جو ساری زندگی نافرمانیاں کر کے اللہ سے رحمتوں کی امید لگاتے ہیں، ان کے امیدوں کے باغ بھی اسی طرح قیامت کے دن جلے ہوئے دکھیں گے۔ تو نیت کیجئے جھوٹی امیدیں نہیں لگانی، توبہ کر کے اصلاح کی کوششوں کے ساتھ پھر اچھی امیدیں لگانی ہیں۔ اور پھلا پھولا باغ کیسے اللہ نے نیست و نابود کر دیا، اور ایسے لوگ جو حقیقت میں غریبوں سے اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپا لیتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، ورنہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس میں ہم سب کو سبق سیکھنے کی دعوت دی گئی ہے کہ دوسروں کو الزام دینے کی بجائے جب بھی کبھی کوئی تکلیف آئے تو اپنے اوپر ہی نظریں لگائیے۔ باغ کا اجڑنا اصل میں زندگی کا ضائع ہونا ہے۔ کل اللہ نہ کرے کہ آپ کی میری زندگی کا باغ جل جائے۔ اللہ آپ کو مجھے دنیا میں توبہ کر کے اپنی اصلاح کی توفیق دے، اور پھر اللہ سے اچھی اچھی امیدیں لگائیں۔